بلوچستان میں شہید ہونے والے پنجاب کے رہائشی نوجوانوں کی لاشیں ان کے آبائی علاقوں کو بھجوا دی گئی ہیں۔ شہداء کے اہل خانہ غم سے نڈھال، ہر آنکھ اشکبار، علاقے کی فضا سوگوار۔ درندہ صرف دہشت گردوں کا نشانہ بننے والوں میں دنیا پور کے 2 بھائی بھی شامل تھے۔ بلوچستان پھر لہو لہو۔ فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں نے کوئٹہ سے پنجاب جانے والی 2 بسوں کے 9 مسافروں کو شناختی کارڈ چیک کرنے کے بعد گولیاں مار دی اور فرار ہو گئے۔ شہید ہونے والے مسافروں کا تعلق پنجاب کے مختلف شہروں سے تھا۔ شہداء کی میتیں آبائی علاقوں کو روانہ کر دی گئیں۔ ہر آنکھ اشکبار، فضا سوگوار۔ سیکورٹی فورسز کا متاثرہ علاقے میں سرچ آپریشن جاری۔ کمرکی کے نواحی علاقے صاحب کا 25 سالہ صابر بھی دہشت گردوں کا نشانہ بن گیا۔ صابر کے والد کا کہنا ہے کہ صابر بہت عرصے سے کھانا پکانے کا کام کر رہا تھا۔ وہ لورالائی سے واپس گھر آ رہا تھا۔ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਿਛਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਜ ਬੱਸ ਟੱਕ ਕੇ ਜਾਲਮਾਂ ਨੇ। ثانیہ لورالائی میں ماں کا ایک اور لال شہید سپاہی غلام سعید دہشت گردوں کا نشانہ بن گیا۔ شہید غلام سعید کے بیمار والد غلام سرور بیٹے کی موت کا صدمہ برداشت نہ کر سکے۔ باپ بیٹے کی نماز جنازہ ایک ساتھ ادا کی جائے گی۔ غلام سعید چھٹی پر بیمار والد کی تیمارداری کے لیے گھر آ رہا تھا۔ بلال جو گجرات کے نواحی گاؤں ویرووال سے تعلق رکھنے والا رہائشی تھا، حال ہی میں دبئی سے واپس آیا تھا۔ والد جمشید کا کہنا ہے کہ وہ دوستوں کی دعوت پر کوئٹہ گیا تھا۔ واپسی پر دہشت گردوں نے اسے شہید کر دیا۔ بلاول چھٹی آیا سی تے دبئی تو کہندا میں اپنے دوستاں نوں ملنا ہے۔ وہ کوٹے گیا ادھر اپنے دوستاں نوں ملنے واسطے تے واپسی کہندا میں آ رہا ہاں۔ واپسی انہیں رابطہ کیتا سانوں فون تے، بعد چ پھر سانوں بعد ایک دن اطلاع ملی کہ دہشت گرداں نے گڈی دے وچ انہوں مار چھڑے۔ دنیا پور سے تعلق رکھنے والے 2 سگے بھائی عثمان تور اور جابر تور بھی دہشت گردی کا نشانہ بن گئے۔ شہداء میں ڈیرہ غازی خان کے محمد عرفان اور محمد آصف، گجرانوالہ کے صابر حسین، میاں چنو کے غلام سعید، لاہور کے محمد جنید، اٹک کے محمد بلال اور گجرات کے بلاول شامل ہیں۔ اٹک کے شہری بلال کی 5 ماہ قبل شادی ہوئی تھی۔ بلوچستان میں شہید ہونے والے صابر کی میت ان کے آبائی علاقے بہنڈوا گاؤں پہنچی ہے اور صابر حسین کو بھی دہشت گردوں نے بس سے اتار کر فائرنگ کر کے شہید کر دیا تھا۔ شہید صابر حسین کی میت ریسکیو اہلکاروں نے ان کے گھر پہنچائی۔ اس موقع پر علاقے کی فضا سوگوار ہو گئی۔ صابر حسین شہید نے سوگواران میں 3 بیٹے اور 1 بیٹی چھوڑی ہے۔ اس موقع پر صابر حسین شہید کے والد نے کہا کہ پاکستان کے لیے مجھے اپنے دوسرے بیٹے بھی قربان کرنے پڑے تو میں کر دوں گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں آئی جی پولیس معظم جاں انصاری نے سر کردہ واقعے سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی ہے اور اعلامیے کے مطابق وزیر اعلیٰ نے واقعے میں ملوث دہشت گردوں کو منطقی انجام تک پہنچانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں معصوم جانوں کے قتل کو کسی طور پر معاف نہیں کیا جائے گا اور مستحق افراد کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کا ہر حال میں آخری حد تک تعاقب کیا جائے گا اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ شہباز چار دن کے اندر اناؤنس کر دیا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہ ہم انٹرنیشنل انڈیپینڈنٹ انکوائری انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہیں، اور یہ ڈکلیئر کر دیا کہ آپ پاکستان کا پانی نہ ڈائیورٹ کر سکتے ہیں نہ اس کو روک سکتے۔ اگر یہ آپ کریں گے تو وی ول ٹریٹ اٹ ایز این ایکٹ آف وار۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس لمیٹیشن کے باوجود ہمارے بہادر پائلٹوں نے اور افسران نے 6 انڈیا کے جیٹ جو ہیں اس کو گرایا۔ 4 اس میں رافل تھے جو مودی صاحب کہتے تھے کہ اگر مجھے وہ مل جائیں، پلوامہ کی بات کر رہا ہوں، تو پھر تو مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ وہ اللہ نے وہی گرائے 4۔ بھارت میں انتہا پسند ہندوؤں کی دھمکیوں کے بعد پاکستانی ہاکی ٹیم نے بھارت نہ جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق پاکستان کی ہاکی ٹیم بھارت میں ایشیا کپ ٹورنامنٹ کھیلنے نہیں جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ کھیلوں کو ملکی سیاستوں سے بالاتر رکھا ہے اور افسوس کہ بھارت نے کھیلوں کو سیاست کی نظر کیا اور متنازع بنا دیا۔ حکومتی ذرائع کا بتانا ہے کہ بھارتی میڈیا پاکستان کے خلاف زہر اگل رہا ہے اور بھارتی انتہا پسند تنظیمیں پاکستان ہاکی ٹیم کو کھلا دھمکیاں دے رہی ہیں۔ ذرائع کے مطابق بھارت میں سیکورٹی خدشات کے پیش نظر کھلاڑیوں کو نہیں بھیجا جا سکتا۔
ایشین کرکٹ کونسل کے سالانہ اجلاس کی مخالفت میں بھارت کھل کر سامنے آنے لگا اور بنگلہ دیش کے وینیو کی وجہ سے مخالفت شروع کر دی۔ بھارتی حکومت اور بھارتی بورڈ نے ACC کے سالانہ اجلاس میں شرکت نہ کرنے کے لیے رکن ممالک کو دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، جبکہ اجلاس میں شرکت نہ کرنے کے لیے پرکشش آفرز بھی دی جانے لگیں۔ ذرائع کے مطابق سری لنکا کے بعد عمان نے بھی ڈھاکہ کے سالانہ اجلاس کی مخالفت میں بھارت کی سپورٹ کر دی، جبکہ ذرائع کا کہنا ہے کہ ارکان کی اکثریت سالانہ اجلاس کے ڈھاکہ میں ہونے کے حق میں ہے اور صدر محسن نقوی کی حمایت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ سالانہ اجلاس کے حوالے سے کشیدگی بڑھ گئی ہے اور اس کے انعقاد پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ دوسری جانب ICC کے چیئرمین جے شاہ نے بھی لابنگ شروع کر دی اور رکن ممالک کو ڈھاکہ کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے پر زور ڈالا جا رہا ہے۔ رکن ممالک کو سالانہ اجلاس کے خلاف خط لکھنے کو کہا جا رہا ہے۔ صدر ACC محسن نقوی نے 24 جولائی کو اجلاس طلب کر رکھا ہے۔ رکن ممالک 23 جولائی کو ڈھاکہ میں اکٹھے ہوں گے۔ بھارت اور سری لنکا نے اجلاس ملتوی کرنے اور وینیو تبدیل کرنے کو کہا ہے۔ بھارت بنگلہ دیش کی وجہ سے مخالفت کر رہا ہے۔ چینی کی قیمت کی ڈبل سینچری مکمل ہو گئی۔ ایک ہفتے میں فی کلو چینی کے ریٹ میں 3 روپے 52 پیسے کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور چینی 200 روپے کلو تک جا پہنچی ہے۔ ادارے شماریات کے مطابق پاکستان نے ملک میں چینی کی قیمتوں کے نئے اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں۔ ملک میں چینی کی اوسط قیمت بڑھ کر 188 روپے 44 پیسے فی کلو ہو گئی ہے۔ کراچی، اسلام آباد اور راولپنڈی میں چینی 200 روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ ہفتے تک چینی کی فی کلو اوسط قیمت 184 روپے 92 پیسے تھی، جبکہ ایک سال قبل چینی کی اوسط قیمت 145 روپے 88 پیسے فی کلو تھی۔ وفاقی حکومت نے 5 لاکھ میٹرک ٹن چینی کے درآمد کا باضابطہ عمل شروع کر دیا ہے۔ ٹریڈنگ کارپوریشن پاکستان نے 3 لاکھ ٹن چینی کی درآمد کے لیے پہلا ٹینڈر جاری کر دیا اور چینی کے درآمد کے لیے انٹرنیشنل سپلائر سے بند بولیاں طلب کر لی گئی ہیں۔ ٹینڈر دستاویزات کے مطابق چینی کے درآمد کے لیے 25,000 ٹن سے کم کی بولی منظور نہیں کی جائے گی۔ چینی کی درآمد سرکاری سطح پر TCP کے ذریعے کی جا رہی ہے اور وفاقی حکومت نے چینی کے درآمد پر تمام ٹیکسز سے استثنا دیا ہے۔ درآمد چینی موٹے دانے اور اعلیٰ معیار کی ہوگی۔ اس کے علاوہ وفاقی حکومت نے چینی کے شپمنٹ کے بعد معائنہ لازمی قرار دے دیا ہے۔ معروف اداکارہ اور ماڈل حمیرہ علی کو لاہور میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ ماڈل ٹاؤن قبرستان میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں مرحومہ کے بھائی، والد اور دیگر رشتہ داروں نے شرکت کی۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کی لاش مروز کراچی کے علاقے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی میں واقع ایک فلیٹ سے اس وقت برآمد ہوئی جب عدالت کے حکم پر فلیٹ خالی کروانے کے لیے حکام وہاں پہنچے۔ سندھ پولیس کے مطابق ابتدائی طور پر اداکارہ کے والدین نے لاش وصول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ بعد میں اداکارہ کے بھائی نوید اور رمضان شفا نے پریس کانفرنس میں صورتحال کی وضاحت کی۔ اداکارہ کے بھائی نوید کا کہنا تھا کہ وہ اور ان کے والدین کافی پریشان تھے، لیکن پولیس ان کے ساتھ رابطے میں رہی اور اس کے علاوہ وہ اداکارہ کی لاش کو لینے کے لیے لاہور سے کراچی پہنچے۔ تدفین کے وقت اداکارہ کے بھائی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ ہم نے میت کو قبول نہیں کیا، ہم سب یہاں حمیرہ کو دفنانے کے لیے آئے ہیں۔ فرسٹ آف آل ایکسیپٹ کرنے والی 110% غلط ہے بات، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ ون، باقی کل میں نے سارا کچھ بریف کر دیا آپ لوگوں کو۔ فردر جو ہے جو میڈیکل رپورٹس آئیں گی اس کے مطابق جو ہے نا جو بھی آگے کارروائی ہوگی اس کو ہم لے کے چلیں گے۔ اداکارہ حمیرہ علی کی میت کراچی سے براستہ ایمبولینس لاہور لائی گئی، جہاں لاہور کے قبرستان ماڈل ٹاؤن میں اداکارہ کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور نماز جنازہ کے بعد وہیں اس کی تدفین کر دی گئی۔ کراچی ڈیفنس کے فلیٹ سے خاتون حمیرہ اصغر کی لاش ملنے کے بعد پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی سامنے آ گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق خاتون کی لاش پلاسٹک بیگ میں پوسٹ مارٹم کے لیے لائی گئی۔ خاتون کی موت 8 سے 10 ماہ قبل ہوئی ہے۔ لاش ایڈوانس سٹیج آف دی کمپوزیشن ہے۔ ناخن ہڈی سے الگ ہو گئے۔ خاتون کا چہرہ ناقابل شناخت تھا۔ جسم کی کوئی ہڈی ٹوٹی ہوئی نہیں پائی گئی۔ سینٹ انتخابات سے قبل سیاسی جماعتوں کے رابطوں میں تیزی۔ پیپلز پارٹی وفد مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ پیپلز پارٹی وفد کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر اہم سیاسی ملاقات، سیاسی حکمت عملی اور ممکنہ اتحادیوں پر مشاورت جاری۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی، خورشید شاہ اور ظاہر شاہ تورو ملاقات میں شریک۔ JUI کی جانب سے اکرم دورانی، لطف الرحمان، اسد محمود اور دیگر رہنما شریک۔ ملاقات میں خیبر پختونخوا سینٹ انتخابات پر تفصیلی مشاورت، ملکی سیاسی صورتحال پر پارلیمانی تعاون پر بھی گفتگو ہوئی۔ پیپلز پارٹی اور JUI کے درمیان ممکنہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر غور کیا گیا۔
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर हलफ लेने में ताख़ीर के मामले पर मुस्लिम लीग नून के एक अक़लियती और 6 ख़वातीन अरकान ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 27 जून को मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अहकाम जारी किए थे। इलेक्शन कमीशन ने 2 जुलाई को मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान की फहरिस्त जारी की है। इलेक्शन कमीशन को अरसाल करदा ख़त में मज़ीद कहा गया है कि 1973 के आइन के तहत ऐवान में बैठने और वोट कास्ट करने के लिए हलफ उठाना ज़रूरी है। मुंतखब अरकान से हलफ लेने ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मुतादिद बार स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को दरख्वास्त कर चुके हैं कि हलफ लिया जाए। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो हलफ लेने के लिए किसी नामजद करें। इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से रुजू करके आर्टिकल 255 के तहत हलफ लेने के लिए नामजदगी करें। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी चेयरमैन की मुशावरत से उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं। बैरिस्टर गौहर की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जर्नल नशिस्तों के लिए मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्ज़ा अफरीदी, इरफान सलीम और खुरम ज़ीशान को नामजद किया गया है, जबकि फैज़ुर रहमान और शफ़क़त अयास को बैकअप उम्मीदवारों की फहरिस्त में शामिल किया गया है। पार्टी ने दीगर उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी वापस लेने की हिदायत भी जारी कर दी हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का अहम इजलास। अदालती अफसरान को बैरूनी दबाव से बचाने के लिए हाई कोर्ट्स को हिदायत जारी की गई हैं। इजलास में आला अदालती हुक्काम ने शिरकत की, जिसमें अदालती निज़ाम की बेहतरी और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसले किए गए। एलामिया के मुताबिक तमाम हाई कोर्ट्स को हिदायत जारी की गई हैं कि अदालती अफसरान को किसी भी किस्म के बैरूनी दबाव से बचाने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। इजलास में ज़ेर इल्तवा फौजदारी मुकदमा के बरवक्त फैसले के लिए मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट्स के फ्रेमवर्क की भी मंजूरी दी गई। ज़िले अदलिया की कारकर्दगी और नज़्म व नस्ख को बेहतर बनाने के लिए जस्टिस रिटायर्ड रहमत हुसैन जाफरी की सरबराही में खुसूसी कमेटी तश्कील दी गई। एलामी में लापता अफराद के मामले पर कमेटी ने गहरी तशवीश का इजहार किया और वाज़ेह किया कि अदलिया बुनियादी इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगी। साबिक वज़ीर आज़म और आवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खान अब्बासी ने कहा है कि ना सियासत में इज़्ज़त रही है, ना आवाम की खिदमत और मुल्क के मसाइल जूं के तूं हैं। यौम तासीस से खिताब में उन्होंने कहा कि हुकूमत अवामी फलाह का कोई एक काम भी नहीं बता सकती। तालीम और सेहत का निज़ाम बदतर है और हुक्मरानों का हर लम्हा मुल्क पर बोझ है। उनका कहना है कि अदल के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। आधी आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुकी है, जबकि सियासत सिर्फ गालियों तक महदूद हो गई है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि कोशिश है कि KPK में सेनेट इंतखाबात पर 5 सीटें हासिल कर लें। मौलाना फजल रहमान माजी में बाज़ जमातों के सियासी रहनुमा समझे जाते थे। PTI का इस्लामाबाद चैप्टर मौलाना के करीब, KB चैप्टर मुखालिफत था। अपोजिशन जमातें असम्बली में मुश्तरका किरदार अदा कर रही हैं। सियासी इत्तेहाद बदलते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। अपोजिशन का किरदार पहले भी निभाया, आइंदा भी निभाएंगे। बलूचिस्तान का वाक़या अफसोसनाक, दुश्मनों के खिलाफ मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में 80% अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। हमारी देखें, सियासत में इलेक्शन में इत्तेहाद बनते भी रहते हैं, टूटते भी रहते हैं। आपने इस दरवाजे पे दर पे जो है PTI के कई लोगों को आपने माह रमज़ान के रोज़ इधर ही रखे होंगे, अफ्तारियाँ और सहरें भी इधर की थी। और मौलाना फजल रहमान उनके सियासी मसीहा ही बने हुए थे। और 2 चैप्टर थे PTI के, एक इस्लामाबाद चैप्टर और एक KP चैप्टर। इस्लामाबाद चैप्टर उनके पाँव पड़ता था और KP चैप्टर उनको बुरा भला कहता था। मौलाना साहब के साथ जो गुफ्तगू हुई उसमें खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सूरत और ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की सूरत हाल पर जो है वो बातचीत हुई। इस वक्त हमारी खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी होती है वहाँ पर अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है।